اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے حق کو بیان کیا، اور اللہ کا حق کیا ہے کہ بھئی اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اس بات کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بھئی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو، تو ہمارا معبود اور الہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ ناظرین، قرآن پاک کو ہم جہاں بھی پڑھتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ اپنا حق بیان کرتے ہیں، اس کے ساتھ والدین کا حق بیان کرتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ والدین کا کتنا اونچا مقام ہے، اور والدین کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور جو شرافت دی ہے، جو رتبہ دیا ہے، وہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے رشتوں میں سے کسی بھی رشتے کو نہیں عطا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہ میں نے اپنی والدہ کو پورا جو حج ہے وہ حج اپنے کندھے پر بٹھا کر کرایا ہے، یعنی میری والدہ اتنی بوڑھی ہے کہ میں نے صفا مروہ کی سعی، طواف، ہر چیز اپنے کندھے پہ بٹھا کر اس کو کرائی ہے، تو کیا میں نے اپنی والدہ کے حق کو ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا تمہاری پرورش کے اندر اس کی جو آہیں نکلی ہیں، تو اس کی یعنی کتنی آہیں نکلی ہوں گی تھکاوٹ کی وجہ سے، تو تم نے اس کی ایک آہ کا بھی ابھی تک حق ادا نہیں کیا۔ تمہاری پیدائش کے وقت جو پین اٹھتا ہے نا، ماں کو لیبر پین جو ہوتا ہے، اس کی لہریں ہوتی ہیں، ایک لہر آتی ہے، دوسری لہر آتی ہے، تیسری، تو کہا کہ جو ایک لہر، کئی لہروں میں سے ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ والدہ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تمہاری والدہ تمہارے جسم سے کھال اتار کر اپنا جوتا بنا لے اور وہ جوتا پہن کر کئی سال تک اس کو پہنے، تو تم جو ہے اس کا جو اس نے تمہیں ایک دن اپنے پیٹ میں اٹھایا، اس کا ایک حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ والدین کے حقوق کو اللہ رب العزت نے کتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور ناظرین، سب سے زیادہ جو والدین کے ساتھ انسان بدسلوکی کرتا ہے وہ زبان کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہاں پہ یہ تین باتیں ارشاد فرمائی، اگر تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، دونوں ہو جائیں، دونوں میں سے ایک ہو جائے، تو فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، تو ان کو تم اف تک مت کہو، اف، اور وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو مت، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے اچھے انداز میں بات کرو، میٹھے انداز میں، نرم انداز میں بات کرو۔ ناظرین، ایک صحابی کی زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا آخری وقت چل رہا ہے، اور اس سے جب کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھو تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور جا کر اس کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں۔ دیکھیں کون تلقین کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو کر رہے ہیں؟ صحابی رسول کو، صحابی کو، کہ کلمہ پڑھ، وہ کلمہ اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فوراً کہا کہ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا والدہ زندہ ہے۔ تو کہا کہ والدہ کو لے کر آؤ۔ والدہ کو لایا گیا اور والدہ سے کہا گیا کہ بھئی کہ یہ جو تیرا بیٹا ہے تو اس سے راضی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ بڑا اچھا بچہ ہے، نماز کا پابند ہے، بڑا نیک ہے، صالح ہے، ہر چیز اس کی بہت اچھی ہے، لیکن جب بھی مجھ سے یہ بات کرتا ہے تو سخت انداز سے بات کرتا ہے، اس کا لہجہ جو ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے، ترش لہجے کے اندر مجھ سے بات کرتا ہے، تو لہذا میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں آگ جلاتا ہوں، اس آگ میں اس کو ڈال دیتا ہوں۔ تو کہا نہیں، یہ مت کرو، کیونکہ ماں ہے نا، ماں تو اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے؟ تو کہا نہیں. تو کہا پھر اس کو معاف کر دو. تو انہوں نے جیسی معاف کیا تو اس کے منہ پہ کلمہ جاری ہو گیا. تو ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابی کو دفنا دیا تو دفنانے کے بعد کہا کہ دیکھو کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی، آسمان اور زمین کے فرشتوں کی، سب کی لعنت ہے. نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے. اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ سخت ہے، نافرمان ہے. آپ اندازہ کریں کوئی چیز اس کی قبول نہیں ہے. یہ کتنی بڑی سخت بات ہے. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل رہے ہیں تیار ہو کے اپنا اسلحہ وغیرہ لے کر. ماں پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد پہ جا رہا ہوں. کہا نہیں جاؤ، میں منع کرتی ہوں. تو کہا نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے واسطہ دیا، اپنا واسطہ دیا، اپنے دودھ کا واسطہ دیا کہ میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں، تو نہ جا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں میں تو جاؤں گا. اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکلے تو ان کی ماں بھی آگے حضور کے پاس آ کے کہا کہ اے محمد، اس وقت تک اسلام نہیں لائی تھی، پھر وہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے بھی نواز دیا. کہا اے محمد، میں جو ہے اس کو، میں نے ابو ہریرہ کو کہا کہ میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، دودھ کا واسطہ دیا کہ تو جو ہے مجھے چھوڑ کر مت جا. تو یہ مجھے چھوڑ کر آ گئے. کیا تربیت کی آپ نے اس کی کہ یہ اس کو میں دودھ کا واسطہ دیتی ہوں، یہ میرے دودھ کے واسطے کو نہیں قبول کرتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ، تمہارا جہاد پہ جانا اور یہ سارا دین کا کام کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے. اب آپ دیکھ لیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ جماعتوں میں جا رہے ہیں، مختلف دینی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ اس کو کیا کہ بھئی ماں باپ کی پڑی نہیں ہے، ماں باپ بیمار ہیں، والدین بوڑھے ہیں، ان کی پڑی نہیں ہے، اور جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں. دیکھیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب سارے صحابہ جنت میں جا رہے ہوں گے، سب کا داخلہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اویس کرنی کو جنت کے دروازے پہ روک دیں گے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ ایسا میں نے کیا عمل کر دیا کہ مجھے جنت کے اندر داخلے سے روک دیا گیا. کہا جائے گا اے اویس کرنی کہ تو دیکھ پیچھے تیرے قبیلے کے وہ لوگ جو گناہگار لوگ ہیں، جو ابھی تک جن کے بارے میں جنت کا فیصلہ نہیں ہوا، تو تجھے اس بات کا میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تجھے آج میری طرف سے اجازت ہے کہ تو ان کی شفاعت کر، اور تیری شفاعت کو قبول کیا جائے گا. میں ان سب گناہگاروں کی مغفرت کر دوں گا، اس لیے کہ تو نے جو ہے وہ اپنی ماں کی خدمت کی ہے، اور ماں کی خدمت کر کے تو نے مجھے راضی کیا، تو آج میں تجھ سے راضی ہوں. اور ان کو آتا ہے کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ صحابی ہیں نہیں ہیں. جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ حضور نے ان کو کہا تھا کہ اویس مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ماں بوڑھی ہے، تم اپنی ماں کی خدمت کرو. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو صحابیت کا مقام عطا فرمایا. تو ناظرین یہ حضرت اویس کرنی ہے. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے. ایک دن انہوں نے اللہ سے کہا ہے اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا. دیکھیں جنت کے اندر ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اچھا، اور وہ کیوں ہوں گے کہ انہوں نے جو وہ کنواں خرید کر وقف کیا تھا، تو اللہ کے رسول نے خوش ہو کر فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں میرا ساتھی بنایا ہے اس خدمت کے عوض میں. تو لہذا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا جنت میں کون ساتھی ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ کہ فلاں جو کسائی ہے وہ جنت میں تیرا ساتھی ہے. ہمارے معاشرے میں یہاں تو نہیں، یہاں تو سارے بچر بڑے پیسے والے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ان کے پاس تو بڑی آج کل تو عزت جو ہے وہ پیسے کو ہی ہے، شعبے کو تو نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں یا گاؤں دیہاتوں میں جو موچی ہوتے تھے، جو نائی ہوتے تھے، جو کسائی ہوتے تھے، ان کو تھوڑا سا ڈس رسپیکٹ کیا جاتا تھا، اتنی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی. اگرچہ اسلام کے اندر کوئی ایسا تصور نہیں ہے، اسلام میں سارے کے سارے لوگ برابر ہیں. اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ شعبہ جو ہے وہ حقیر ہے، یا یہ شعبہ جو ہے وہ ذلت والا ہے یا عزت والا، ایسا نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان کہ ایک کسائی جنت کے اندر میرا ساتھی ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے دیکھنے کے لیے کہ بھئی وہ کیا کرتا ہے. تو دیکھا کہ وہ گوشت کاٹ رہا ہے، اور اس نے دکان بند کی. دکان بند کرنے کے بعد اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا اور کچھ گندم لی، اور گھر لے جا کر اس نے آٹا گوندھا اور گوشت کو چڑھایا، کھانا پکایا،
اور دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی عورت ہے، اور اس بوڑھی عورت کو جو ہے وہ اس نے اٹھایا، اس کو صاف ستھرا کر کے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کے کھلا رہا ہے، اس کا منہ صاف کر رہا ہے۔ اور جب وہ کھانا کھلا چکا تو اس کی ماں جو ہے وہ بوڑھی عورت جو ہے وہ اس کو کچھ بڑبڑاتی ہے، اس کو کچھ کہتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ اور یہ کون ہے؟ میری ماں ہے۔ اور کہا کہ تم کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ اس نے کہا یہ بوڑھی ہے، میں جب صبح گھر سے نکلتا ہوں تو اس کی خدمت کر کے، اس کو صاف ستھرا کر کے، اس کو کھلا پلا کے نکلتا ہوں، پھر جلدی آتا ہوں، پھر اس کو صاف ستھرا کرتا ہوں، اس کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، اور جو ہے یہ اس کے کئی سالوں سے اس طرح سے ہے، تو میں اس کی یہ ساری ڈیوٹی نبھا رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر یہ تجھے کیا کہہ رہی تھی؟ تیرے کان میں بڑبڑا رہی تھی، کچھ کہہ رہی تھی؟ تو اس کسائی نے کہا کہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت کے اندر موسیٰ کا جو ہے وہ ساتھی بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، وہ یہ تجھے دعا دے رہی تھی؟ کہا کہ تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں، میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ تو کہا کہ میں ہی موسیٰ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں نے پوچھا کہ جنت کے اندر میرا کون ساتھی ہوگا، تو اللہ نے کہا کہ وہ تو ہوگا، اور میں تجھے آج دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس عمل کی بنیاد پر جنت میں اللہ تعالیٰ نے تجھے میرا ساتھی بنایا۔ تو آج میں نے اپنی آنکھوں سے وہ عمل دیکھا کہ تو اپنی ماں کی، بوڑھی ماں کی خدمت کر رہا ہے۔ تو ناظرین، ایک کسائی بوڑھی ماں کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نبی کا، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دیتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم جو ہے جو روزانہ اپنی ماؤں کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی قیامت جو ہے جب آئے گی کہ جب ایک بچی، ایک لڑکی اپنی ماں کی نافرمان ہو جائے گی، اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے گی۔ یعنی لڑکی کے بارے میں کہا، بیٹی کے بارے میں، لڑکے کے بارے میں نہیں، بیٹے کے بارے میں نہیں کہا، کیونکہ بیٹے تو عام طور پہ ایسے حرکتیں کرتے رہتے ہیں نا، لیکن بیٹیاں نہیں کرتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس دن قیامت آ جائے گی کہ جب ایک بیٹی اپنی ماں کو ڈس رسپیکٹ کرے گی، اس کے ساتھ بدتمیزی کرے گی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک بیٹی کا ماں کو ڈس رسپیکٹ کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم لوگ کس طرح سے، ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو بیویاں ہیں، ہماری جو خواتین ہیں، وہ کس طرح سے اپنے ماؤں کو ڈس رسپیکٹ کرتی ہیں۔ تو لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ ان کو اف تک مت کہو، اف مت کہو۔ اف کیا؟ عربی زبان کے اندر اف جو ہے ناگواری کا سب سے ہلکا لفظ ہے، کہ جب انسان جو ہے جب ناگوار ہو جاتا ہے تو کیا ہے؟ سب سے ہلکا لفظ جو ہے وہ اف ہے، اف۔ اب آپ دیکھیں، اور پھر کہا کہ جھڑکو مت، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ کیا کرو؟ اچھے طریقے سے بات کرو۔ میری گزارش ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس کو والدین بڑھاپے میں مل جائیں اور وہ ان کی خدمت کو اپنے اوپر جنت واجب نہیں کرتا تو اس کو وہ رمضان بھی اس کی مغفرت نہیں کروا سکتا، لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب بھی اس کو نہیں ملتا۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلوں کو حل کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، تو آپ اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کے پاؤں دبائیں اور ان کی خدمت کرتے ہوئے دعا مانگیں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک شخص اگر بیت اللہ میں کھڑے ہو کر بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دروازے سے چمٹ کر جو ہے دعائیں مانگ رہا ہو، اور ایک شخص اپنی ماں کے پاؤں دباتے ہوئے، اپنے والد کا سر دباتے ہوئے دعا مانگ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول فرمائیں گے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوئے دعا مانگتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔